ناظرین السلام علیکم. عید کی تیاریاں عروج پر ہوں گی اور آپ سب کیونکہ ایک دن رہ چکا ہے عید کے لیے تو بھرپور تیاریوں میں مصروف ہوں گے, تیاریاں کر بھی چکے ہوں گے, لیکن خیال رکھیے گا ان ایس او پیز کا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دی, ان ایس او پیز کا جو گورنمنٹ نے دی, اور وہ ایس او پیز جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کے اور میرے لیے, اس معاشرے کے لیے, تاکہ کرونا نہ پھیلے اور جو کنٹرول فگرز کرونا کے آ رہے ہیں وہ کنٹرول ہی رہنے چاہیے. ایک تو تیاری آپ لوگ کریں اور ایک تیاری اپوزیشن کر رہی ہے, وہ ہے حکومت کے خلاف. کتنی سازگار ہوگی یہ تیاری, اور اس مرتبہ 8 مرتبہ کوشش کر چکی ہے, 9ویں مرتبہ کی کوشش ہے. کیا اپوزیشن کامیاب ہو پائے گی یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب کے موجودہ حکومت کی 2 سال کی کارکردگی پر بات کریں گے. نیب قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے, نیب قانون کا خاتمہ ہونا چاہیے, یہ اپوزیشن کا مطالبہ رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی. لیکن اب کی بار حکومت کی جانب سے کہا ہے کہ آئیے نیب قوانین میں ترامیم کرتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں. تو یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں, کیونکہ جو آبزرویشنز حکومت کو ہیں, جو سجیشن دی گئی اپوزیشن کی جانب سے, وہ بڑی سنجیدہ قسم کی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ان تجاوزات پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جو تجاویز پیش کی ہیں یا جو ترامیم اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. تو اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر, سینئر صحافی جناب محمد مالک صاحب. مالک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, عید کے بعد اپوزیشن چاہتی ہے کہ ایک بڑا الائنس ہو, متحدہ اپوزیشن. ویسے تو اس 2 سالوں میں ہمیں نہیں نظر آئی, کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ گورنمنٹ کو زیادہ خطرہ اپنے سے ہے, اپنے لیک آف گورننس سے ہے. سیریس ایشوز ہیں پنجاب میں, سیریس ایشو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, فنانس کا سیریس ایشوز ہے, آپ کے اکنامک حالات جو ہیں اور جو پالیسیز ہیں, جس طرح پہلے ایکسچینج ریٹ لے کے گئے پھر ڈالر کو چھوڑا, اس کے بڑے اب ریمیفیکیشنز آ رہی ہیں. جو پالیسیز بنی, امپورٹ کمپریشن سے صرف آپ نے اپنا ڈیفیسٹ کم کیا, گروتھ سے کم کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں, ہم ذرا موٹی موٹی باتوں میں رہتے ہیں. ایشو ہے کہ کیا یہ معیشت ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چلتی ہے کہ نہیں چلتی. لوگ الیکٹ کیوں کرتے ہیں گورنمنٹ کہ سارے حالات بہتر ہوں. اگر 5 سال پہلے یا 88 کے بعد حالات بہتر ہوئے پچھلے 2 سالوں میں تو لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. لوگ اگر بہتر نہیں ہیں تو لوگ کیا, وہ ایک ہمیں سنایا جاتا ہے بار بار, سیم پیج پہ بھی ادارے تب آتے ہیں جب ان کے مفادات مشترک ہوں. ہر کوئی چاہتا ہے گورنمنٹ سیم پیج پہ نہیں ہے. نہیں, سیم پیج پہ ہیں, لیکن کوئی بھی چیز سیم پیج پہ ہمیشہ نہیں رہتی. سیم پیج پہ رہتے کیوں ہیں آپ کہ یار ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں سیم ہیں, ہمارے میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ ہے. اگر آپ مجھے ایک چیز کے لیے لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار آپ ملک چلائیں, اگر میں نہیں چلا پاتا تو پھر انسٹیٹیوشنز کو بھی تو اپنی زندگی چلانی ہے, ان کے بھی تو خرچے ہیں, سب کچھ ہے, ہر کسی کا اکانومی سے لنکڈ ہے نا. مہنگائی ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ابھی آپ کا ویٹ کا بہت زیادہ شارٹیج آ رہی ہے, چینی کی شارٹیج ہے, لوگ بالکل ٹوٹتے جا رہے ہیں. یہ بھی اکنامک حالات ہیں جو سے اصل گورنمنٹ کو یہ خطرہ تو اگر ہم اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو معاشی حالت تو آج سے 23 مہینے پہلے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. ڈالر ڈی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو گیا تھا, روپے کی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی تھی, ٹریڈ افیکٹ ہوا تھا, نوکریاں, یہ تو سارے فیکٹر 2 سال سے چلے آ رہے ہیں نا سر. لیکن ان سارے فیکٹرز نے عمران خان کو, ان کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا. آپ جب بھی آپ سے اپوزیشن کا سوال پوچھا جاتا ہے, آپ ہمیشہ اس سوال کو گورنمنٹ کے حالات سے لنک کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتنی, اس لیے کہ گورنمنٹ اپوزیشن ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے, اپوزیشن کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہے ان کا ایک پیج پہ رہنا, کیونکہ ایلائز جو سے ہیں, جو وہ 5-5, 6-6 ووٹوں والے ہیں, 4 ووٹوں والے ہیں, وہ رکھا بھی تو جاتا ہے نا ایلائز کو اکٹھے. وہ چودھری لاہور کے جو چودھری ہیں, وہ کوئی بات ہوتی ان سے پوچھو تو کہتے ہیں اس حالی سانو اشارہ نہیں ہویا, پبلکلی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہے اشارہ کہاں سے ہوتا ہے, وہ کبھی سانس نہیں لیتے اشارے کے بغیر. سو ایم کیو ایم, آپ کا کیا خیال ہے, ایم کیو ایم پولیٹیکل الائنسز کی بیسس پہ رہتی ہے. ایم کیو ایم کو اشارہ ہوتا ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے, ایم کیو ایم کو اشارہ ہوتا ہے بیٹھ جاتی ہے. بلوچستان میں جو ہوا تھا وہ کیا پالیٹکس ہوئی تھی, کچھ ریالٹیز ہیں زندگی کی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان ریالٹیز سے زندہ رہا. پوائنٹ از کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو اس اپوزیشن سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہونا. کرنٹلی خطرہ نہیں ہے, خطرہ سب سے زیادہ ان کا اپنی لیک آف گورننس. دیکھیں پنجاب 56% آف پاکستان ہے. پنجاب کیا ہو رہا ہے, پنجاب مذاق بن گیا. اچھا, آپ جب آف دا ریکارڈ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایون جو دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار ہم بڑا کہتے ہیں پنجاب میں چینج ہونی چاہیے. اگر پنجاب کی خبریں تو لگی تھی سر, بڑی پنجاب نہیں, دیکھیں میں کالم میں اپنے ہمیں عادت پڑ جاتی صحافی ہو کے اپنے کالم کوٹ کرنے کی, بری عادت ہے, لیکن میں نے ایک بار لکھا تھا کہ ایک سے زیادہ باری کہ if you don't swim in Punjab you drown in اسلام آباد. اگر آپ پنجاب میں تیریں گے نہیں نا, آپ اسلام آباد میں ڈوب جائیں گے. ہمارا بڑا ٹاپسی ٹروی ہے سسٹم.
آپ خالی پنجاب جیت لیں، تینوں صوبے ہار جائیں، آپ اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ نمبرز گیم بھی ہے، یہ پولیٹیکلی ایک بہت بڑا امبیلنس بھی ہے. اگر آپ پنجاب ہارتے ہیں، آپ تینوں صوبے جیت بھی جائیں تو آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. پنجاب بڑا کرٹیکل ہے، خالی اکنامکلی نہیں، پولیٹیکلی. مالک صاحب بڑی معذرت، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. ہم جب بھٹو صاحب کی سیاست سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بھٹو صاحب کا بھی فوکس پنجاب سے رہا، پھر پاکستان پر آیا نا. نیومیریکل نمبرز ہیں. تو یہ بات کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی سر. نہیں، عمران خان صاحب ذرا اور قسم کے بندے ہیں. ٹو بی جینوئنلی آئی تھنک دا مین مینز ویل. آئی جینوئنلی فیل کہ ان کا دل ٹھیک جگہ پہ ہے. لیکن وہ ایک بڑی پرانی انگریزی کی کہاوت ہے، روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. نیتوں سے کام خالی نہیں چلتا. آپ کا جتنا مرضی دل میں درد و خلوص ہو، اگر آپ رکھیں گے رزاق داؤد کو، اگر آپ رکھیں گے ندیم بابر کو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگوں کو، اگر آپ رکھیں گے، اور بھی ہم پوری نام لے لیتے ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اگر آپ بہت نیکی سے بھی رکھیں گے بزدار صاحب کو جن کی کیپیسٹی نہیں ہے. یار پنجاب اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی دیکھو، دنیا کا 12واں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتا ہے بڑا اگر اکیلا ملک ہو. آپ نے ایک بندے کو بٹھا دیا جنہوں نے ایک تحصیل بھی نہیں چلائی ہوئی، یونین کاؤنسل چلائی ہوئی ہے. یار کوئی لاجک ہوتی ہے؟ پہاڑی بندہ نہیں رہتے. میں کہتا ہوں نا، عمران خان صاحب کیا بزدار صاحب کو دیں گے کہ وہ ان کی یونیورسٹی چلائیں یا شوکت خانم چلائیں؟ بنا دینا ان کو چیف ایگزیکٹو، نمل پہ بنا دینا، نمل کا ڈائریکٹر بنا دیں. ہم مان لیں گے ٹھیک ہے. آپ نمل کا ڈائریکٹر نہیں بنائیں گے، آپ شوکت خانم نہیں دیں گے، آپ نے آدھا پاکستان دے دیا ان کو. امیر عباس صاحب آپ کو ویلکم. لیکن میں ایک اس پوائنٹ کو کلیئر کریں تاکہ میرے لیے اگلا سوال فریم کرنا آسان ہو جائے. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، مطلب آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے عمران صاحب کو پتہ ہے کہ بزدار صاحب کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی، ایک ہاسپٹل، ایک سٹور چلا سکیں، تو عمران خان صاحب نے کیا جان بوجھ کے صوبہ دے دیا ہوا ہے؟ آئی تھنک ہی بلیوز کہ وہ چلوا سکتے ہیں ان سے. ان کو بلیف ہے کہ میں چلوا لوں گا. کے پی کے میں بھی بہت برا حال ہے. جن کو محمود خان صاحب کو سارے سفید بزدار کہتے ہیں، لیکن کیونکہ پنجاب اتنا بڑا ہے اور ہم لوگ بھی زیادہ پنجاب سینٹرک ہیں. میں بھی پنجاب سے ہوں، آپ بھی پنجاب سے ہیں، کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے. ہمارا فوکس میں نا بلوچستان اور کے پی کے باہر ہو جاتا ہے. کے پی کے چھپ گیا ہوا ہے بزدار صاحب کے پیچھے، ورنہ وہاں بھی برا حال ہے. اٹس ان اے بیڈ شیپ. دونوں جگہ آپ نے ویک چیف منسٹرز لگائے. مے بی somebody else in PMO آفس کا شوق ہے کہ وہ چلائے. وہاں پہ 2 بیٹھے ہوئے شہزادے جو سے کے پی کے سے آئے ہیں، جو ٹوٹل گورنمنٹ چلا رہے ہیں، پی ایم پرائم منسٹر کا آفس چلا رہے ہیں. ایک کا نام بھی شہزاد. وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ کے پی کے کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے شاید ان کو مشورہ دیا ہوگا، سر یہاں سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب بہت شکریہ. اب میرا سوال استاد محترم سے اپوزیشن کے حوالے سے تھا، بائی پاس کیا کرنے نہیں دوں گا استاد کو. آج جواب لے کے ہی مالک صاحب کو میں یہاں سے جانے دوں گا. اب ڈائریکشن بدل چکی ہے. جو ڈیبیٹ مالک صاحب نے جس طرح رخ موڑا ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کی ایڈمنسٹریشن، کیا عمران خان صاحب جان بوجھ کے اس کو فیڈرل سے چلانا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کا عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، تو کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب ایسا؟ دیکھیں، اگر وہ مرکز سے چلانا چاہتے ہیں پنجاب کو اور خیبر پختونخوا، بسم اللہ چلائیں. 2 سال ہو گئے نا. ہر کام کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. 2 سال میں آپ نہ پنجاب والے خود پنجاب کو چلا سکے، نہ 2 سال سے آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے پنجاب کو چلا سکے، تو لٹمس ٹیسٹ میں تو آپ ناکام ہو گئے بری طرح سے. عثمان بزدار ڈیزاسٹر ہے. اگر عثمان بزدار کا کوئی سنونم ہو سکتا ہے نا تو وہ ڈیزاسٹر ہے. کسی جیسے محمود خان صاحب کو وہ تو عثمان بزدار پلس ہیں. وہ خوش قسمتی ہے محمود خان کی کہ سارا فوکس جو ہے وہ عثمان بزدار پہ. ایک ڈیزاسٹر پلس ہے. تو محمود خان صاحب جو ہے وہ بھی اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ سارا رگڑا لگ رہا ہے عثمان بزدار کو. مجھے کچھ امیر صاحب نے ایک اچھا جملہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے محمود صاحب کی کہ فوکس بزدار صاحب پہ لگا. دیکھیں، اگر جیسے انہوں نے کہا اگر پنجاب ایک آزاد ملک ہوتا تو یہ آج دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوتا. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. لگزمبرگ کل آبادی ہے عدنان 6.25 لاکھ، دنیا کی ویلدیسٹ نیشن ہے. 6.25 لاکھ، 12 کروڑ آبادی کا ملک ہے یہ. یورپ کے آدھے ملکوں کی آبادی پنجاب سے کم ہے. تو آپ اتنے بڑے پروونس کو، پھر ایک کریڈینشلز ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم عمران خان صاحب کا. ہو سکتا ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے ہم سارے اندھے ہوں، گونگے بہرے ہوں، لیکن وہ بتائیں کہ عثمان بزدار کے ایکیڈیمک کریڈینشلز کیا ہیں. عمران خان بتائیں کہ عثمان بزدار کے کمیونیکیشن کریڈینشلز کیا ہیں. عثمان بزدار کے پروفیشنل کریڈینشلز کیا ہیں. عثمان بزدار کے انٹرنیشنل ایکسپوئر کیا ہے. عثمان بزدار کے مینجمنٹ کریڈینشلز کیا. او بابا کو بتاؤ تو صحیح کہ عثمان بزدار کے پلے ہے کیا. جب بھی آپ عمران خان سے پوچھیں ایک ہی جواب ہے، 100 سوال ایک جواب.
پسماندہ علاقے سے ہیں. بھائی پسماندہ علاقہ کیا میرٹ رہ گیا ہے 12 کروڑ لوگوں کو گورن کرنے کے لیے؟ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں شروع میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ سب دے رہے تھے, ہم سب نے کہا کہ جی بڑے اچھی بات ہے, ایک بڑا کلین فیس ہے, ینگ آدمی ہے, اور اس کو بیگیج نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کوئی کرپشن کا سٹگما نہیں ہے, عثمان بزدار چھا جائے گا. شہباز شریف کو لوگ بھول جائیں گے, یاد ہی نہیں کرے گا 100 سال تک, 1 ماہ 6 ماہ سال 2 سال. اب آپ 12 کروڑ لوگوں کو عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر بلیدان چڑھا دیں. کیا یہ سارے گدے گھوڑے بندے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر کہ ایک آدمی کی خواہش ہے کہ جی میں نے عثمان بزدار کو لگانا ہے؟ بھائی آپ کی خواہش کے اوپر 12 کروڑ کوئی قربانی دے دیں ہم کیا؟ اتنے کوئی آپ اوتار یا بھگوان آ گئے ہمارے لیے؟ آپ کا غلط فیصلہ ہے, آپ ریئلائز کریں. آپ جتنے جلدی ریئلائز کریں گے اتنا جلدی آپ پنجاب کو بچائیں گے. اور دیکھیں پالیٹکس ان کی خیبر پختونخوا میں ہے اور پنجاب میں ہے. سندھ میں نیئر فیوچر میں عمران خان کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. یہ جو 14 سیٹیں کراچی سے ہیں وہ سب کو پتا, اور بلوچستان کے اندر بھی اسی قسم کا ملغوبہ بنے گا اگلے 2 الیکشنز کے اندر بھی. پنجاب اور خیبر پختونخوا ہی 2023 میں عمران خان کو پرائم منسٹر بنائے گا. پنجاب سے تو مجھے لگتا ہے یہی حالات رہے تو پھر مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ حالات ہے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. عدنان, ہار جیت تو بہت دور کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے, اگر چینج ہوتا ہے نا, میں نے سی ایم نہ بننا ہے نہ بننا, ہم دنیا میں سے کسی نے نہیں بننا. اب دیکھو 4 چیف سیکرٹریز, 5 آئی جی, کچھ کئی پروونشل سیکٹری 6 سے 8 باری پروونشل سیکرٹری چینج ہو رہے ہیں. ڈی سی او شیشوس تو چھوڑ دیں نا, ان کی تو گنتی نہیں ہے. ایک شاید ہائر کمیشن کا کہ کس کا یہ اس کا وہ 11 باری سیکرٹری چینج ہوا ہے, 11 دفعہ ان 23 منتھس. کہیں بھی ایوریج 6-7 سے نیچے نہیں ہے ڈی سی او سے. ان کے ڈی جی خان کے اندر کا جو سر ڈی سی او وغیرہ وہ ہے وہ 5-6 باری چینج ہو گئے ہیں. اتنی چینج کیوں ہوتی ہے؟ ان کی 2 وجہ سے ہوتی ہے. یا ویسڈ انٹرسٹ کی گیمز ہو رہی ہیں اور وہ تبادلے کروا رہے ہیں کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے, یا نالائکی انتہا پہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو کہاں پہ لگانا ہے کہاں پہ نہیں لگانا. یہ 2 ہی چیزیں ہیں, دونوں چیزیں خطرناک ہیں. دونوں چیزیں شو کرتی ہیں آئدر ایبسولوٹ لیک آف کنٹرول, اور دوسرا سر وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے بزدار صاحب کو؟ یار اب یہ تو اب ان کا فیصلہ ہے. وی کانٹ گو انٹو ہز مائنڈ. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیوں کہا ہوا ہے؟ وہ ہر قسم کی باتیں پھیلتی. کوئی کہتا ہے جی ان پہ روحانی سایہ ہے, کوئی کہتا ہے کچھ اور بات ہے, کوئی کہتا ہے جی ان کو کوئی کسی نے کہہ دیا نہ ہٹائیں. وی ڈونٹ نو, وی جینوئنلی وی ڈونٹ نو. ہم کیا, بیکاز ہم بیٹھ کے ایک لاجک کے اوپر ایک انالیسس کر سکتے ہیں. جو چیز اللاجیکل ہو اس کا لاجیکل انالیسس نہیں ہو سکتا. کیا بزدار پر ادارے اور عمران خان صاحب ایک پیج پر ہیں؟ نہیں, بزدار صاحب پر نہیں ہے. نہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ سولو ڈیسیژن لیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی ایک بات تو ہے نا, وہ ایک ان کا ایک سٹائل ہے, وہ جس چیز پہ ہٹتے ہیں. جو چیزیں انہوں نے ہٹ دھرمی کی, جو ان کے پولیٹیکل لوگوں نے ایڈوائز کیا تھا نہ کریں, انہوں نے کیا اپوزیشن کے دنوں میں, اس کا ان کو ڈیویڈنڈ ملا. سو آئی تھنک ہی از کنونسڈ کہ میں جو کرتا ہوں فیصلہ ٹھیک کرتا ہوں. مجھے یاد ہے جب دھرنے کا سین تھا, تمام لوگوں نے اس کے اگینسٹ ایڈوائز کیا تھا ان کو, شاہ محمود سے لے کے تمام کلوزسٹ لوگوں نے. کہا نہیں دھرنا میں نے اسلام آباد میں دینا ہے, اور بعد میں ہر جگہ بتاتے تھے دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا. جس بندے کی 1-2 بڑے فیصلے اتنے ٹھیک ہو گئے ڈسپائٹ ایوری بڈی ایلسز ایڈوائس, تو ایک نیچرل چیز آپ سمجھتے ہیں یار میری گٹ فیلنگ ٹھیک ہے. لیکن گٹ فیلنگ بھی لائک ہی سیڈ, ہر چیز کی شیلف لائف ہے, ایک لٹمس ہے. آپ اپوزیشن میں گٹ فیلنگ پہ زیادہ کام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جب آپ گورننس میں آتے ہیں تو گٹ کم, اور جو سا ہے نا وہ بزدار صاحب کی تبدیلی کی جو خبریں گزشتہ دنوں گردش کر رہی تھیں, وہ اس میں کوئی ریالٹی تھی یا خبریں صرف؟ نہیں سر, اگر ریالٹی نہ ہوتی تو مجھے بتائیں 1 ماہ میں 3 دفعہ عمران خان بزدار صاحب کو لے کے بیٹھتے ہیں نا. 2 دفعہ لاہور گئے, 1 دفعہ یہاں بٹھایا, اور پھر بڑی 1-on-1 لمبی میٹنگز ہوئی اور کافی لوگوں سے ناراضگی میں سب کچھ ہوا. سو ایوری تھنگ از ناٹ اوکے ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک, ایوری تھنگ از ناٹ اوکے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اب جب شخصیات کے ریاکشنز کی بات ہو جائے, اس میں میں علی ہمیں سے کوئی یار پریڈکٹ نہیں کر سکتا. وہ کیا بزدار صاحب کو چودھری برادران سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر رہیں؟ کیونکہ ان کے بیانات تو یہی ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ. دیکھیں چودھری برادران کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے اس وقت. ہر دفعہ ہی نکلی ہے سر, ہم تو جب سے پیدا ہوئے ان کی لاٹری لگی. میں اس وقت ون سچویشن میں ہوں. میرے جتنے کام ہیں ہو رہے ہیں. میرے ضلع میں باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرا پولیس والا ہی میری مرضی کا ہوگا, ڈی سی بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. میرا کوئی کام پنجاب میں نہیں رک رہا, اور الزام میرے پہ کوئی نہیں ہے. جتنا لان تان ہو رہی ہے وہ چیف منسٹر پہ ہوتی ہے, گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں. مجھے ایک دن بیٹھا ہوا تھا کسی کے ساتھ, نو نیمز, تو مجھے انہی کے گروپ کے تھے چودھری صاحب کے, سمجھ لے ون آف دا سینئر موسٹ پیپل سے بات کرا. تو میں کہ جی پنجابی میں کہ جی
पंजाब का तो कोई काम नहीं हो रहा, कहता पंजाबियों के तो हो रहे हैं ना। पंजाबी तो चल रहे हैं सर। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, उनकी तो लॉटरी है। उनको ये पता है कि अगर सिस्टम ऊपर नीचे होगा, PMLN उनके साथ बातचीत कर रही है, वो तैयार हैं। PMLN ने कन्वे भी कर दिया कि PMLN ने जोके कि हम इनका बंदा CM भी एक्सेप्ट कर लेंगे। किनका? चौधरीयों का। परवेज इलाई को मानने पे तैयार है PMLN इस वक्त। वो वोट नहीं देंगे। एंड में कौन? वो कहते हैं परवेज इलाई बन जाए अगर CM बनेगा, अगर चेंज हो, लेकिन अगर सेंटर में चेंज हो, वो कहते हैं अगर सेंटर में चेंज हो, इलेक्शन की डेट क्लियर हो, तो हम परवेज इलाई को भी इलेक्शन CM मानने पे तैयार है, हम इसको अपोज नहीं करेंगे। वोट नहीं देंगे। ये बात शहबाज शरीफ साहब भी इंडोर्स कर चुके हैं नून लीग में। सारी जब मैं PMLN कहता हूँ तो उसका मतलब PMLN भी वन मैन पार्टी है, उसका नाम है नवाज शरीफ साहब। यहाँ सारे अपनी पार्टियों से बड़े, मौलाना फजल रहमान JUI से बड़े, और हर वहाँ फिर भी उनको प्रिटेंड करना पड़ता है। अपना असफंदियार वली ANP से बड़े हैं, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से बड़े हैं, इमरान खान अपनी पार्टी से बड़े हैं। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं कौन सी, सारे खानवादे हैं। तो जब टॉप मैन एक चीज़ कह लेता है तो वो सबके लिए। सो चौधरी बरादरान ने हर तरफ अपनी सिस्टम को बेहतर किया हुआ है, सेटिंग पूरी की हुई है। ही तो गल्ला ने, फिर ही तो गल्ला ने। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, दैट्स व्हाई। अमीर साहब, मतलब अब मैं अपोजिशन पे आऊंगा, फिर अब ब्रेक के बाद कोई टाइम कम होता है। 2 साल में इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज से तो बड़े कमाल लगते हैं सर। देखिए मेरा ख्याल, हम जब ये बात करते हैं ना तो हम शायद ओवर रेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ्स को। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब, यानी आप समझ लें कि जो पाकिस्तान में 30s, 20s एंड 40s की जो जनरेशन थी ना, जिसने ज़्यादा इमरान खान साहब को सपोर्ट किया 2013 ऑनवर्ड, ये गुज़श्ता 30 साल की जो पॉलिटिक्स थी, जो पिंग पोंग पीपल्स पार्टी PMLN का था, ये उससे एग्जॉस्ट हुए हुए थे। और ये सारी तवक्कुआत का जो क्लाइमेक्स था, एपेक्स था, वो लोगों ने इमरान खान में देखा। अब 2018 में इमरान खान साहब को हुकूमत मिल गई, लेकिन विद एवरी पासिंग डे इमरान खान साहब लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। हम ये गुडी टॉक शोज़ को से बाहर निकल के, स्टूडियोज़ से बाहर निकल के, अब तो खैर आजकल बंद है F6 और F8 के, F7 के कैफ़ेज़, अगर वहाँ से बाहर निकल के हम देखें और हम जाएँ, अगर सेंट्रल पंजाब में ट्रैवल करें, हम साउथ पंजाब में ट्रैवल करें, आप लोगों की पल्स तो देखें, लोग क्या कह रहे हैं इमरान खान के बारे में। जैसे पत्ते झड़ते हैं ना अदनान खुश्क दरख्त से, इस तरह वोट बैंक इमरान खान का झड़ रहा है। उनको एहसास नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है मेरी टहनी अभी भी हरी हरी। इमरान खान साहब को एहसास नहीं हो रहा है, एहसास कतन। अगर उनको एहसास होता यार तो वो कुछ एक देखे ना, एक नी जर्क रिस्पांस होता है। मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं भाई, मैंने 2013 तक रहना, उसके बाद चले जाना है। मुझे तो अब सॉरी टू से, अब ये बात भी लोग पहले कहते थे लेकिन अब हम इसको नहीं मानते थे, अब शायद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हजम कर रहे हैं कि जो लोग कहते थे जी उनको सिर्फ एक दफ़ा शेरवानी पहनने का शौक था। जो आदमी इस तरह से बांसुरी बजा रहा है और देख रहा है कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भाई कोई एक हेल्थ रिफॉर्म्स, 18 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब को हल्फ उठाए हुए। हेल्थ रिफॉर्म्स नोवेयर, एजुकेशन रिफॉर्म्स नोवेयर, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स नोवेयर, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स नोवेयर। भाई क्या किया क्या है? कुछ प्रोजेक्ट्स वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी बेहतर कर दी, तो फॉरेन पॉलिसी से मेरा पेट तो नहीं भरता ना। फॉरेन पॉलिसी का देखें, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है, लोगों को स्टूपिड बनाने वाली बात है, सॉरी टू से। जिस मुल्क की अदनान डोमेस्टिक पॉलिसी ना हो ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं होती है। ये एक इलिटरेट किस्म का ये एस्पर्शंस देने की फॉरेन पॉलिसी निकलती है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिसको नेशनल सिक्योरिटी आप कहते हो, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी से निकलती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपका डिसाइड करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वही आपका डिसाइड करता है कि आपका दुनिया में क्या स्टेटस होगा, क्या नहीं होगा। जब हम पहले बात कर रहे थे, अमीर ने निकाली बात, जब ये एग्जांपल्स दे रहे थे छोटे मुल्कों की, लग्जमबर्ग हो गया, आप बात करते हैं सिंगापुर हो गया, इन तमाम चीज़ों में क्या है, असल चीज़ है पाना, फाइनेंशियल पाना उनका स्ट्रॉन्ग है। वो देने वाले लोगों में से, लेने वालों में से नहीं थी इमरान खान साहब के पास। नहीं, देखें इमरान थॉट थे कि वो लेके आए हैं सही बंदे। देखिए इमरान के दो, सॉरी वालिद साहब, उन्होंने वो एडम स्मिथ तो अपने ले आए थे ना असद उमर। इमरान के दो, मेरा ख्याल है हकीकतन इमरान के 2 डिसएडवांटेजेस हैं। और ज़िंदगी में डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस ज़िंदगी जिस तरह में गुजारी उससे ही होती है ना, जितने मर्जी आप वैसे हो। क्या इमरान की नीयत ठीक है? मैं जेन्युइनली समझता हूँ इमरान खान की नीयत ठीक है। क्या इमरान खान चेंज करना चाहते हैं? मैं जेन्युइनली समझता हूँ करना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं? उस पर है असल क्वेश्चन मार्क। रीज़न क्या है? इमरान खान ने कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की, क्रिकेट खेली, उससे आया। क्रिकेट के भी जो पैसे हैं वो बख्शे अल्लाह उनको, जो उनके थे नईमुल हक और एक दो और दोस्त, उन्होंने, वो इनके फाइनेंशियल मैनेजर थे बैंक के, उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट्स करवा दी, अपार्टमेंट करवा दिया, वो करवा दिया। इन्होंने सारी ज़िंदगी कोई बिजनेस नहीं चलाया।
ان کو نٹی گریٹی یا کارپوریٹ اسٹرکچرنگ کی سمجھ اس طرح نہیں ہے، اور گورننس تو بہت دور کی بات ہے. جب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں بڑے ایک سینئر بیوروکریٹ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کام ہو کیوں نہیں رہے، چیزیں پھنس کیوں رہی ہیں اتنی. اس نے کہا 2 ریزنز ہیں. اس نے کہا جو پی ایس پی ایم ہے، ایک تو پی ایس پی ایم اب لے کے آئے ہوئے ہیں جو خود ایک چھوٹے صوبے میں ایک چھوٹی سی بیوروکریسی کو چلا رہے تھے. پنجاب کی بیوروکریسی اور دوسری اصل دنیا باہر بڑھی ہے نا، تو وہ ان کا اپنا ایکسپوجر وہ نہیں ہے. بھائی جونیئر تھے، ادرس ڈڈ ناٹ ٹیک ہم سیریسلی. منہ پہ تو سر ہی کہتے ہیں سارے، آپ ہی کہتے ہیں، بیک میں جا کے کوئی نہیں فون رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ہی چلاؤ. انہوں نے کہا یار جب پرائم منسٹر کوئی بات کرتا ہے نا یار یہ ہونا چاہیے، سارے سر مار دیتے ہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جب تک اس کی پالیسیز نہیں بنے گی کچھ نہیں ہوگا. بیوروکریسی کام نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. پالیسیز نہیں بنتی. 4 مہینے بعد وزیر اعظم پوچھتا ہے کیا ہوا، تو امیر صاحب کہتے ہیں مجھے کیا پتا سر، میرے پاس تو پالیسی نہیں آئی. پالیسی نہیں امیر صاحب رہ گئے سیکنڈلی بیوروکریسی کی آپ نے ماں بہن کر دی، اونا بھی نہیں کیا. پرائم منسٹر کہتے ہیں بیوروکریسی جو سے پارٹ آف دا پرابلم ہے. فائنانس منسٹر کہتا ہے کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے ایڈوائزر کہ جی یہ پیپر پشرز ہیں. جن لوگوں نے پرسپشن یہ بھی تو ہے نا سر، بیوروکریسی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے بنسبت پچھلے 3 نہیں، بیوروکریسی الگ ہو گئی ہے. اسٹرانگ ویک تو بیوروکریسی ہمیشہ ہی اسٹرانگ ہوتی ہے، بیوروکریسی ویک کبھی نہیں ہوتی. لیکن بیوروکریسی 2 طریقے اکثر چلتی ہے، یا آپ اس کو اون اپ کریں یا اس کا لالچ ہو آپ کے ساتھ. اگر آپ اون اپ نہیں کرتے تو وہ سٹرکچر آپ کو چلے گا نہیں. بیوروکریسی نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، بالکل نہیں. بالکل. ایک بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد امیر عباس سے پوچھوں گا کہ معاشی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے اس ملک کی. اگر یہی معاشی حالت رہی تو عمران خان صاحب 2023 میں کس منہ کے ساتھ مجھ سے اور آپ سے ووٹ مانگنے گے؟ ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا تو دونوں جو اسٹوڈیو کے مہمان ہیں میرے ان کی اجازت ہے. مظہر صاحب سر خوش آمدید کہوں. یار ہماری اجازت نہیں ہے مظہر صاحب سے بات کرنے کی، آپ بتائیں. آپ مظہر صاحب میں ودرا کر رہا ہوں. نہیں سر تھوڑا ضروری ہے. اچھا تسی پوچھ لو سوال. مظہر صاحب سوال مالک صاحب پوچھیں گے آپ سے. جی مالک صاحب. بالکل نہیں آپ پوچھیں. نہیں سر آپ میں چھوڑ دیا نا، میں اگلا سوال میں پوچھوں گا سر. اچھا مظہر یہ بتائیں بلاول بھٹو کا قائد انقلاب جون سے وہ شہباز شریف کیسے ہو گیا یار؟ یہ بلاول بھٹو کو اس نعرے کے بعد زرداری صاحب کا فون آیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ کس کی اجازت سے تم نے کہا ہے. اچھا تو میرا خیال ہے انہوں نے بلاول اپنا جس جذباتی انداز میں اس نے کہا تھا، اس نے میرا خیال ہے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کی تھی. میرا تو خیال ہے مروا رہا تھا بلاول، سیل کر رہا تھا ڈیل کے. اب شہباز صاحب آگے پیچھے نہ ہو. شہباز شریف جتنا بھاگنا چاہ رہے ہیں اتنا ہی بس کے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نہیں لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے بڑا ریڈی میٹڈ جواب دیا. انہوں نے کہا ہم نے بھی سارا بوجھ جو ہے وہ جوان کندھوں پر ڈال دیا. وہ شہباز شریف مسلم لیگ نون والوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ لڑائی لڑتے ہو اور سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے. نہیں سر نون لیگ والوں سے کہتے ہیں مطلب آپ نے نون لیگ سے علیحدہ کر دیا؟ نہیں میں نون لیگ میں مجھے پتا ہے کہ نون لیگ کے معنی جو ہے وہ نواز شریف ہیں. اب وہ کہتے ہیں نواز شریف ہمیشہ اس مسئلے پر بہت آگے چلے جاتے ہیں اور اس کو پھر مجھے سمٹانا پڑتا ہے. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ لڑائی نہیں لڑ پائیں گے. سر میرے استاد محترم نے سر بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے، مطلب میں سادہ لفظوں میں کر دیتا ہوں کہ اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں تو لیڈ کون کرے گا؟ یہ انقلاب جس کا لفظ یوز کر رہے ہیں بلاول صاحب نے کہا، انقلاب نون لیگ سے تو کبھی تاریخ میں نظر نہیں آتا، پیپلز پارٹی میں پھر کہیں انقلاب نظر آ جاتا ہے. تو اگر یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو ہو ول بی دا لیڈر سر؟ شہباز شریف، بلاول صاحب کہ مولانا صاحب؟ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے اور میچز بھی کراؤڈ کے بغیر ہوتے ہیں. لہذا کوئی تحریک وحریک تو چلے گی نہیں. اور اگر تحریک چلی اور کوئی لانگ مارچ والی چیز ہوئی تو اس کو لیڈ مریم نواز کریں گی. اچھا جو کریکٹر نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے؟ نہیں مریم نہیں کرے گی. میں مظہر I disagree with you on this. I'll tell you why. خالی اس کے اندر انٹرنل فیملی ڈائنامکس بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس وقت مریم کی قیادت نہ تو ہماری ٹوین سٹی میں کسی کو قبول ہے، نہ مریم کی قیادت جو سی ہے وہ خاندان کے اندر کسی اور کو قبول ہے،
اور میرا خیال ہے کہ بڑے میاں صاحب یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ ابھی پری میچور اگر لانچ کیا تو پورے پر جل جائیں گے. لیکن مالک صاحب 2 لوگ ہیں نا سر, ایک شہباز شریف صاحب باہر ہیں اور ایک مریم, باقی تو سب. میں تو صرف اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اس میں بہت بڑا اف ہے. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کسی بھی طریقے کے ایجوٹیشن میں جائے گی, اس لیے کہ انہیں ایجوٹیشن میں جانے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کہیں بکھرا ہوا نہیں ہے. مسلم لیگ نون تحریک انصاف جتنی غلطیاں کرے گی اس کے پلس پوائنٹ مسلم لیگ نون کے حق میں جائیں گے, اور خاص طور پہ پنجاب میں, اور وہ پنجاب سے آگے پالیٹکس کر بھی نہیں رہے اس وقت. پنجاب کے اندر انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی تصادم میں جائیں, کیونکہ وہ انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف سے جو لوگ خوش تھے اور جو لوگ لانا چاہ رہے تھے تحریک انصاف کو, وہ مایوس ضرور ہے تحریک انصاف, لیکن اس کا آلٹرنیٹ انہیں ابھی بھی شریف نظر نہیں آتا. بائی ڈیفالٹ ابھی چلے گی. ایک چیز مالک صاحب سے, جی نہیں, ان تینوں کے نا انقلاب ڈفرنٹ ہے. پیپلز تینوں کو انقلاب دے رہے ہیں ریزن ہے نا, پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی ہے اور پارلیمان کے اندر بھی ہے. میاں صاحب وغیرہ پارلیمان میں ہے لیکن اقتدار میں نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نہ اقتدار میں ہے نہ پارلیمان میں, تو تینوں کی انٹینسٹی لیول اور ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں بیہائنڈ دا سینز اپنی نیگوسیشنز کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے. دونوں پہ مقدمات ہیں, کسی پہ ان پہ منی لانڈرنگ اور سارا چل رہا ہے, ان کے اپنے مقدمات ہیں. میں سوال اس لیے کہ کچھ لوگوں کا پرسپشن ہے کہ جو کرنی تھی کر چکے. نہیں, نیگوسیشن کبھی نہیں رکتی, چلتی رہتی ہیں. اچھا, آخری کوشش تو ہاں اب وہ چل رہی. پہلی بار اپوزیشن کے پاس کچھ آیا ہے جو یہ آفر کر سکتے ہیں, بیکاز اس سے پہلے سب مانگ رہے تھے. وہ ہے این ایف سی. این ایف سی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے. بہت ضروری ہے اس وقت ان کے لیے این ایف سی کا ریویو ہونا اور وہ ری ایلوکیشن. وہ ایک بہت بڑی کنسیشن ہوگی جو اگر اپوزیشن دے گی, اگر دے گی تو دے سکتی ہے. نہیں دے تو سکتے ہیں اگر آپ ایگری کر لیں کہ ہاں جی ہم 18 امینڈمنٹ پہ یہ 2 چیزوں پہ بیٹھ جائیں گے. لارجر نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ ہوتا ہے ملک کی بقا کے لیے, تو ہو بھی جاتا ہے. لیکن یہ چھوٹا فیور نہیں ہے, بہت بڑا فیور ہے. اور ہر فیور کا کوئی کہتا ہے نا پاؤنڈ آف فلیش لیتا ہے بندہ اپنا. یہ 1-2 چیزیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی نیب لا کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف ملے گی, یقین مانے کوئی ریلیف ملے گی, because it doesn't matter to the power that be. آپ کو ان فیوچر سڑکوں پہ کنٹینرز پر کوئی نظر نہیں. مجھے اس وقت پار جاکنگ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کنٹینرز پہ تو لوگ تب نکلتے ہیں جب, میرا خیال ہے اس بات میں ابھی 4-5 ماہ پڑے ہوئے ہیں. جتنا غربت بڑھے گی اور جتنی ان امپلائمنٹ بڑھے گی, جتنی انفلیشن بڑھ رہی ہے, جتنے اور ایشو ہو رہے ہیں, اس کا ایک جو سڑک گرم ہونے میں سے دیر لگتی ہے. ابھی سڑک گرم نہیں ہوئی. اچھا ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے, آپ نے این ایف سی کی بات کی, میں نے کیٹیگوریکلی بلاول صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ این ایف سی یا 18ویں ترمیم میں کہیں کو آپشن ہے آپ کے پاس. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا دیر از نو آپشن کہ پیپلز پارٹی ان 2 چیزوں پہ بیٹھے. تو اگر آپ نے سودا جب تک آپ بڑھائیں گے نہیں, یہاں پہ نہیں لائیں گے, تو میں آپ سے کیوں بات کروں گا. وہ تو ایکسٹینشن پہ بھی یہ نہیں آنا چاہتے تھے. سمپل. آگے آپ نے ایک ریٹرک سے یہ کہنا اپنی جتنی ہارڈ پوزیشن ہوگی اتنی بارگیننگ بھی تو بہتر ہوگی نا. سو دیر از نو متحدہ اپوزیشن. نہیں, دیر از اپوزیشن. ایک چیز تو متفق ہے کہ عمران خان چلا جائے, تاکہ 2 فائدے ہیں ان کو عمران خان کے. ایک تو اوبیسلی چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, ان کے خلاف جو سی یہ ڈرائیو ہے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو اتنی سخت طریقے سے وہ کسی نے اس لیول پہ نہیں لانی, اور نہ ہی وہ ہوگی. ان کو 2 فائدے ہیں اس کے. وہ اس پہ تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو پہ تو اگری کرتے ہیں, لیکن کون کتنا کمٹ کرتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کا دائرے میں. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب, مالک صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی میرا اگلا سوال بہتر کر دیا میرے لیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اپنا فاد ہمیں بتا دیا. مولانا صاحب جے یو آئی فے کہاں سٹینڈ کرتی ہے سر؟ مسلم لیگ وہ نہیں, سوری, زرداری خاندان, شریف خاندان, یہ خاندانوں کے مسائل ہیں. وی ہیو ٹو فریم اٹ رائٹ. یہ پارٹیوں کے مسئلے نہیں ہیں نیاب, اور یہ خاندانوں کے مسئلے ہیں. نہیں, اس میں خاقان عباسی صاحب بھی تو آ جاتے ہیں, خورشید شاہ صاحب بھی آ جاتے, تو پھر پارٹی ہو جاتی ہے نا سر, خاندان سے تو نکل گیا سر. یہ امیر بات کر لیں پھر بعد میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر حمزہ شہباز باہر ہوتے تو پھر ہمارے پاس ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑنا تھا کہ ہم وہ کون سا آپشن لیں. مریم صاحبہ لیڈ کریں گی یا حمزہ لیڈ کریں گے. شہباز شریف لیڈ نہیں کریں گے. نواز شریف ملک سے باہر ہیں, اسحاق ڈار ملک سے باہر ہیں. پاکستان میں اس وقت صرف مریم نواز ہیں اور شہباز شریف. شہباز شریف لیڈ نہیں کریں گے, اور مریم صاحبہ جیسے انہوں نے بتایا مالک صاحب نے کہ پارٹی کے اندر
مریم صاحبہ کے اوپر کنسنسس نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہمارے اوپر مشکل وقت ہے تو وہ ان کے ایڈونچرزم کی وجہ سے مشکل وقت ہم پر آیا. جو یہ وہاں پر کوئین آف شیبا بن کے پچھلے 5 سال کے اندر پی ایم ہاؤس کے اندر جس طرح سے یہ پینیٹریٹ کر رہی تھیں, یعنی ایسا ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ مجھے خود ایک فیڈرل سیکرٹری نے پرائم منسٹر کے ویری کلوز نواز شریف صاحب کو بتایا, بہت سارے فیڈرل سیکرٹری چینج ہو جاتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا پرائم منسٹر کو. فواد حسن فواد اور مریم صاحبہ اس طرح سے مریم صاحبہ کر دیتے تھے. فواد حسن فواد تھے, مریم ظاہری بات ہے آگے تو فواد تھے نا. دیکھیں اگر باہر نکلتے ہیں یہ عید کے بعد, پہلی بات تو یہ اے پی سی کریں گے, اس کے بعد لوگ بھول رہے ہیں کہ اس کے بعد محرم سٹارٹ ہونے والا, تو آپ اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر ان کو وہ جو کنٹینر یا ٹرک یا وہ آپ کو ماس موومنٹ آپ نہیں دیکھیں گے. ماس موومنٹ صرف اور صرف عدنان اس صورت میں ہوگی کہ اگر لوگ خود باہر نکلنا چاہیں فرسٹریٹ ہو کے عمران خان کے خلاف کہ عمران خان نے ہمیں چونا لگا دیا, اس نے ہمیں ڈچ کیا ہے, اس کے وعدے سارے کھوکھلے تھے, اس نے ہمیں غربت دی ہے, مہنگائی دی ہے. مہنگائی آپ دیکھیں نا کہاں پہ 25 گنا قیمتیں بڑھی ہیں 2 سال میں ادویات کی. اگر لوگ باہر نکلے وہ اس پر نکلیں گے. لوگ کسی بھی صورت میں نیب کے اوپر باہر کسی نہ کسی کے ساتھ تو نکلیں گے, کیا اکیلے نکل آئیں گے؟ ظاہری بات ان کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہے نا, یہ سب اگر جس طرح پہلے کولیبوریٹ کر کے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں, لیکن پھر اپنے اپنے انٹرسٹ آ گئے نا. جو مالک صاحب نے 3 انقلاب کا تذکرہ کیا, مجھے تو ایک انقلاب بیچارہ اکیلا کھڑا صحرا میں نظر آ رہا ہے, وہ ہے مولانا صاحب کا انقلاب. ان کے پاس تو کوئی نیگوسیشن کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوگی ہے, مولانا صاحب کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی ہے. جب تک یاد رہے ایک پارٹی ہے, جب تک اس نے اپنا وزن ایک پلڑے میں نہ ڈالا, یہ سارے پورا زور لگا رہے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان کا بال بی پی کا وہ ہے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی پنجاب سے لوگ نہیں نکال سکتی ہے. پیپلز پارٹی یہ نہیں ممکن ہے کہ وہ سندھ سے لوگوں کو نکال کے ماس موومنٹ لے کر آئے اسلام آباد میں دھرنا دے. باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں. مجھے بتائیں آفتاب شیرپاؤ کی کیا مطلب, وہ جسے کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ, ہماری سیاست میں بہت سارے جماعتیں ہیں لیکن ان کی کیا, جیسے شیخ رشید صاحب ہے فیوریٹ نون لیگ ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. پی ایم ایل این. بریک پہ جانے سے پہلے مظہر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صاحب جو بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, زرداری صاحب نے انہیں روڈ میپ دیا ہے یا انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں بلاول صاحب جو کھیلتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کھیلتے ہیں جس طرح ہماری کرکٹ میں اکثر ہمارے پلیئرز رہے ہیں ایسے, جو کبھی بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں, پھر ان کو جو ہے ڈریسنگ روم سے اشارہ ملتا ہے کہ بھائی ذرا سنبھل کے کھیلو, تو وہ تھوڑا سا سنبھل جاتے ہیں. ان کے میں 3 سال میں کم سے کم 6 تحریکوں کے اعلانات سن چکا ہوں. 6 مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں چلا, ڈیٹ بھی دے دی تھی انہوں نے, اور پھر اچانک کوچ کا ان کو اشارہ ملتا ہے کہ بھائی صبر کریں. ابھی اس حد تک ملتا ہے کہ انہوں نے جب ان کی لانچنگ ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت الطاف حسین اور نواز شریف دونوں کو للکارا تھا, اور اس کے بعد زرداری صاحب لاہور گئے, کنونشن پیپلز پارٹی کا ایڈریس کیا. لوگوں نے ان سے پوچھا بلاول کدھر ہے, تو انہوں نے کہا ابھی وہ بچہ ہے, ابھی وہ میچور نہیں ہوا. یہ اس لانچنگ کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں. تو بلاول جذباتی انداز میں بہت سی باتیں کر جاتا ہے, لیکن اسے بھی پتا ہے اور شاید پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب بدقسمتی سے ایجیٹیشنل والی پالیٹکس اب نہیں کر سکتی. ان کی کیپیسٹی اب وہ نہیں رہی, ان کی لیڈرشپ کا وہ احتجاج کا مزاج اب نہیں رہا جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا قرہ امتیاز ہوتا تھا. پیپلز پارٹی مور اور لیس نون لیگ کے انداز میں کھیل رہی ہے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے جو مالک صاحب تذکرہ کر رہے تھے نیگوشیٹنگ پوزیشن میں ہے سر, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نیگوسیشنز ان کی کیا ہیں, پیپلز پارٹی کی میکسیمم نیگوسیشنز کیا ہو سکتی ہیں. دیکھیے مارچ میں یہ اپوزیشن جو ہے یہ سینٹ میں اقلیت میں آ جائے گی. اس کے بعد تو اپوزیشن کی وہ بڑھ ہی نہیں رہے گی جب تک وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے آرگنائز نہیں کرتے. کسی ایک اپوزیشن پارٹی نے ابھی تک کوئی آلٹرنیٹ پروگرام نہیں دیا ہے انہوں نے. تو مجھے میں نے اتنے سالوں میں جتنی گورنمنٹ رہی ہیں جی کسی کے مقابلے میں ایسی کمزور اور منتشر اپوزیشن نہیں دیکھی جو عمران خان کے نصیب میں آئی. صحیح بات ہے. بالکل پوزیشن بھی اچھی نہیں ملی. بالکل صحیح. مظہر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور بریک کی جانب بڑھیں گے. کچھ منٹ میرے پاس رہ گئے, مالک صاحب سے اور امیر عباس سے بات کریں گے بریک کے بعد. مالک صاحب آخری 4 منٹ ہے میرے پاس. فواد صاحب کا اعتراض رہا, فواد چوہدری صاحب کو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ایک انٹرویو میں کہ ان الیکٹڈ لوگوں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے کابینہ کے اندر بھی, عمران خان صاحب کے اوپر بھی اور یہ حکومت پر بھی.
لیکن ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا دیکھیں عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہماری ایک میٹنگ میں, تو انہوں نے ہمیں جواب دیا, انہوں نے کہا پوری دنیا میں ایکسپرٹس آتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, ہم بحث تو نہیں اب ایک پہنچا کرتے, بالکل کرتے ہیں, وہ ڈیسیژن میکرز نہیں ہوتے, وہ ایڈوائزری رول میں ہوتے ہیں. جب آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیڈ کریں گے اور پالیسی میکنگ کی ڈائریکٹلی ہوگا, پھر پرابلم ہوگی, بیکاز وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو. جو آپ کا پولیٹیشین ہے جیسا بھی ہے, اچھا ہے برا ہے, اس نے ہلکے میں جانا ہے, 2.5 لاکھ بندے کو جواب دینا ہے, آدھوں سے جیتا ہوا آدھوں سے ہارا ہوا, ہی ہیز ٹو ایٹ لیسٹ پریٹینڈ ٹو کیئر. آپ مجھے بتائیں, آپ کو کیا ڈاکٹر باقر کے گھر کا ایڈریس بھی پتا ہے آپ کو؟ آپ کو حفیظ شیخ صاحب کے گھر کا ایڈریس شوکت عزیز آج کہاں ہے؟ آپ کو اس کا کہہ رہا ہوں ندیم بابر کے گھر کا ایڈریس پتا ہے؟ بیکاز نہ ان کو ضرورت ہے آپ کو جواب دہ ہونے کی, نہ وہ ہمارے ساتھ جواب دیں. یہ کل کو جب چھوڑ کے جائیں گے عمران خان کو جواب دے نہیں ہوں گے, عمران خان کا فون نہیں اٹھائیں گے, بیکاز نظام ڈیموکریسی ایسے نہیں چلتی. اٹ از واٹ اکاؤنٹیبلٹی. میں اسپیسیفکلی پوچھ لیتا ہوں, یہ اسد عمر صاحب کو چینج کر کے ایک فائنانس ٹیم لائی گئی, ہاں کیا وہ ڈلیور کر پائی؟ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے, کیا ڈلیوری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اسد عمر کے لیے دفعہ ہمیں کوئی ایکسپلین کرتے, ہم ٹیلی ویژن پہ کہتے تھے, لوگ کہتے تھے جی لفافے ہیں, کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ہم اعتراض کرتے تھے کہ یہ 13.25 تباہ کر دے گا اکانومی کو, انٹرسٹ کہاں لے کے گئے, کیوں لے کے گئے 13.25 پہ, آج 7 پہ کیوں ہے؟ وہ جو اس پین کے اندر کاروبار تباہ ہوئے, جو اکانومی تباہ ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ہنسی مذاق ہے؟ ڈالر آپ نے یہاں سے اٹھایا جناب, اوپر جمپ کیا, پھر نیچے آیا. وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ فورسز, تھرڈ ورلڈ کے ملک آپ کھلے مارکیٹ فورسز پہ نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں مارکیٹ فورسز کی وہاں بات کریں جہاں آپ کے ریگولیٹری ادارے بڑے. کیا کرنا چاہیے آج کے اکانومی سٹیبل؟ پہلے اگر عمران خان کچھ نہ کرے نا, جو ریگولیٹری ادارے ہیں نا, جس طرح ایس ای سی پی ہے, ایس ای سی پی کے بھی 3 چیئرمین بدل گئے, مونوپولی کمیشن کی اب لگی ہے بندی. آپ کے اگر ریگولیٹری اتھارٹی ادارے مضبوط ہوں گے تب وہ ریگولیٹ کریں گے ایکسیسز, یہ بزنسز کے طبقے. ہمیں سنا دیا جاتا ہے جی یہ تو اوپن بزنس کا زمانہ ہے, مارکیٹ اکانومیز ہیں. اور بھائی پھر وہاں ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہیں. اوگرا کا چیئرمین اب لگ رہا ہے, اوگرا کے چیئرمین جو تماشا لگ رہا ہے, ریس کے اندر ایک ایسا بندہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے جس کو پی ایس او سے نکالا گیا تھا, اور وہ ریگولیٹری اتھارٹی انرجی کے اوپر, پیٹرولیم کے اوپر آ رہا ہے. مطلب اٹس مائنڈ بلوئنگ جس طرح ہو رہا ہے, جس طرح اوگرا کے عمران خان صاحب اپنے ساتھ لوگوں کو رکھ لیتے ہیں, کوئی ان کو گالیاں دیتا تھا, کسی پہ کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا پروفائل یہ ہے کہ اس پہ کرپشن تھی, یہ نکالا گیا تھا, یہ مجھے گالیاں دیتا تھا اور اسے میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں, پتا ہوتا ہے عمران خان صاحب؟ یار نہ پتہ ہونے کی تو مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی. مجھے تو کم از کم جتنے لوگ میری تعریف کرتے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا, لیکن جتنے لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہیں ان کا مجھے پتا ہے. نہیں, ان کے سامنے شوز میں بیٹھ کے بابر امان صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے, ان کے سامنے گالیاں لوگوں نے دی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ میں آپ جیسا پولیٹیشین. ان کے سامنے کہا. دیکھیں عمران خان جو ہے نا, وہ عدنان, جیسے میں نے بزدار صاحب کا سینونم بتایا نا ڈیزاسٹر, ایسے عمران خان صاحب کا سینونم ہے ریفارمسٹ, جو پہلے تھا 2018 سے پہلے, جس وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے یا لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے, لوگ ان کی طرف مائل ہوئے. وہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنا 26 سال میں ایک ایسا اسٹیچر کریٹ کیا, یا خود سے ہوا, انڈیجنس تھا یا کریٹ کیا گیا, وٹ ایور جو بھی, لیکن وہ تھا کہ ایک ریفارمسٹ بن کے سامنے آئے گا, بہت ایک آتے ساتھ ہی اصلاحات لے کر آئے گا. اگر عمران خان اصلاحات نہیں لے کر آتا نا تو عمران خان 0/0 ہے. 2023 کے بعد کب لائے گا؟ وہی کہہ رہا ہوں, 2 سال نہیں لا سکتا, 40% تو گورنمنٹ گئی. تو اصل میں عمران خان سے جو لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصلاحات کی بات کرتے تھے. دیکھیں یہ ایک بیڈ سسٹم ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. عمران خان صاحب طریقہ اپوزیشن کا, جمہوریت کا ایسا ہوتا ہے, کل کو اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں, ان پر کیسز ہو جاتے ہیں, جو روایت اس ملک کی رہی ہے. کیا شہباز گل صاحب, حفیظ شیخ صاحب یہ ڈیفینڈ کرتے نظر آئیں گے؟ شہباز گل ہمارے آپ چلے جائیں گے. آپ سوال پوچھتے ہوئے ہنس رہے ہو نا, تو دیٹ از این آنسر, وہ آپ کو خود ہی جواب پتا ہے. دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. نہیں, ایک منٹ دے دو. آئی تھنک عمران خان صاحب ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز سمجھ لیں کہ ضد سے گورنمنٹ نہیں چلتی, سمجھداری سے چلتی ہے. کسی بندے کو اپنی ضد نہ بنائیں, انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ نے ٹیمز بنائی, نہیں چلی, خدا کا واسطہ چینج کریں. اٹ از فار یور پرسنل گڈ اینڈ اٹ از فار دا کنٹریز گڈ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا, وہ تو خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک لیڈر کی نشانی ہے. ان 2 معاملوں پہ یو ٹرن لے لینا. ہاں اچھا, ایک منٹ اور دے دو یار. کشمیر پہ سر, کشمیر پہ میرا ٹائم. اچھا میں کشمیر, ایک بات کشمیر پہ سر پلیز 5. دیکھیں کشمیر کے اوپر اب 5 اگست ظاہری بات ہے سال پورا ہو گیا. پرائم منسٹر نے ٹویٹر کے اوپر ڈپلومیسی کی ہے. پرائم منسٹر نے یو این کے اوپر بڑا اچھا خطاب کیا. کیا آپشن ہو سکتے تھے؟ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی, مجھے خود شیری مزاری صاحبہ نے بتایا, ہیومن رائٹس کی منسٹر, انہوں نے مجھے خود بتایا
کہ جی ہمارے فورن آفس پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے, ہمارے ڈپلومیٹس فیل ہو گئے ہیں, جو کام مشینری نے کرنا تھا, انتظامی مشینری نے کشمیر کے اوپر کام نہیں کیا. وہ کیا تھا؟ آپ انٹرنیشنل جو مختلف پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے جو پرو کشمیر یا پرو پاکستان جو لوگ ہیں, جیسے امریکن کانگریس میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو, جیسے برٹش پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈین پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو پہ لاتے. اسی طرح سے آپ ہیومن رائٹس, سب ورلڈ آرڈر ہے بھائی امریکہ کا اور یورپ کا, ہیومن رائٹس نہیں لا سکے. ہیومن رائٹس کے اوپر پوری دنیا میں ایگزیبیشن کا چال لے آتے ہیں. اسپیسیفکلی 5 اگست 2019 کو جو ہوا, کیا پاکستان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا؟ 650 صفحوں کا وہ لیجسلیشن تھی, وہ تیار ہوتی رہی, پاکستان کیا اس سے بے خبر رہا؟ اور طریقہ کیا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کا؟ 1 منٹ ہے سر میرے پاس. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی سیکیورٹی کونسل کی سیٹ کے لیے حمایت کریں گے انڈیا کی, صرف اس بیسس پہ آج کے حالات میں کہ 2023 میں ان کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی حمایت کریں گے, ہمارا وہاں پہ بیٹھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہ میسج جانا چاہیے تھا کشمیریوں کے, ہم انڈیا کو نہیں بیٹھنے دیں گے. ہم نہ روک پاتے, لیکن ہم نے ٹیکٹیکل سپورٹ کر کے ایک بڑا غلط میسج دیا ہے کشمیریوں کے لیے, اور ہمیں اس پہ شرم آنی چاہیے. کیا ہم نے جان بوجھ کے کیا؟ آبویسلی یہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہی تذکرہ جو مال صاحب کر رہے ہیں فلور پر بھی کیا تھا. آج کا شو یہیں تک, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.